ڈبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم علم، منطق اور شواہد کی روشنی میں مختلف نظریات اور پیچیدہ موضوعات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ آپ نے اپنے گھر کی چابیاں، اپنی ذاتی ڈائری اور اپنی شناخت کے تمام اہم دستاویزات ایک بالکل اجنبی شخص کے حوالے کر دیے ہیں۔ اور وہ بھی محض اس لیے کہ اس نے آپ کے بکھرے ہوئے کاغذات کو ترتیب دینے کی پیشکش کی تھی۔ بالکل، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ آپ کی معلومات کا کیا کر رہا ہے۔ آج کی بحث میں ہم ایک ایسے ہی ڈیجیٹل دوراہے پر کھڑے ہیں۔ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI کے دور میں ذاتی ڈیٹا کے انتظام اور ہماری سماجی زندگی پر اس کے اثرات پر بات کریں گے۔ جی، اور خاص طور پر اساتذہ، طلباء اور پالیسی سازوں کے لیے یہ سمجھنا ناگزیر ہو چکا ہے کہ اس نئی ڈیجیٹل دنیا میں ہماری شناخت کس طرح استعمال ہو رہی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کی بحث کا ہمارا مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا مغربی AI پلیٹ فارمز جیسے چیٹ GPT اور جیمنائی اور موبائل کنیکٹیوٹی کا یہ بے پناہ پھیلاؤ ایک منظم ڈیجیٹل نگرانی اور مقامی پرائیویسی کے لیے خطرہ ہے؟ یا پھر دوسری طرف، کیا یہ نظام دراصل ہماری انفرادی اخلاقیات، منافقت اور دوہری شناختوں کو بے نقاب کرنے والا ایک شفاف آئینہ ہے؟ دیکھیں، اس بحث میں میرا موقف واضح ہے۔ میرا ماننا ہے کہ عالمی سطح پر مغربی AI پلیٹ فارمز کا غلبہ اور ٹیلی کام کمپنیوں کی سم کارڈز کے ذریعے ڈیٹا کی ہم آہنگی، یعنی جو ڈیٹا سنکنگ ہو رہی ہے، وہ مقامی پرائیویسی کے لیے ایک ایسا سنگین خطرہ ہے جس نے عام انسان کو بالکل بے بس کر دیا ہے۔ اچھا، اور میں اس مسئلے کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی یا AI بذات خود کوئی ولن نہیں ہے۔ یہ سارا سسٹم جس سے ہم آج خوفزدہ ہیں، دراصل انسان کی اپنی دوہری شناختوں اور روزمرہ کی سماجی منافقت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ مطلب آپ سارا الزام انسان پر ڈال رہی ہیں؟ ایک حد تک، جی ہاں۔ دیکھیں، سائبر سیکیورٹی کا ایک بنیادی اصول ہے سنگل سورس آف ٹروتھ، یعنی آپ کی شناخت ایک ہونی چاہیے۔ ڈیٹا کا تحفظ بنیادی طور پر ہماری انفرادی سچائی اور دیانتداری سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہماری چابیاں اور ہماری شناخت جعلی نہیں ہیں تو ہمیں اس ڈیجیٹل آئینے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ڈیجیٹل احتساب کی دلیل تب تک اچھی لگتی ہے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ اس سسٹم کی بنیاد کون رکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے میکانزم کیا ہے۔ اگر ہم پچھلے چند سالوں کا، خاص طور پر 2023 کے بعد کے دور کا بغور جائزہ لیں تو صورتحال واضح ہوتی ہے۔ چیٹ GPT، اوپن AI اور جیمنائی جیسے پلیٹ فارمز نے ایک عالمی اجارہ داری قائم کر لی ہے۔ لیکن دوسرے آپشنز بھی تو ہیں نا دنیا میں؟ ہیں، مگر ان کی پہنچ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں روس یا چین کے مقامی متبادل جیسے ڈیپ سیک کو دیکھیں، اسے وہ رسائی اور مارکیٹنگ حاصل نہیں ہو سکی۔ مسئلہ صرف ایک ٹول کے استعمال کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا جیسی بڑی مارکیٹوں میں جیو، ایئرٹیل اور ووڈافون کی سمز کے ذریعے ٹیکنالوجی براہ راست انسان کی انگلیوں تک پہنچ گئی ہے۔ صحیح۔ ہمارا انگوٹھا، ہماری بائیو میٹرک شناخت ان کارپوریٹ کمپنیوں کے پاس جا چکی ہے، اور یہ سارا ڈیٹا مغربی سرورز کے ساتھ سنک ہو رہا ہے۔ کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ سننے میں شاید خطرناک لگے، لیکن کیا ہم واقعی محض بے بس شکار ہیں؟ میرا مطلب ہے، عالمی طاقتوں کا توازن یقیناً تبدیل ہو رہا ہے، لیکن ہمیں اس ٹیکنالوجی کے بے پناہ فوائد کو بھی تو دیکھنا ہوگا۔ فوائد اپنی جگہ، لیکن قیمت کیا چکا رہے ہیں ہم؟ ارتقا کہوں گی۔ اگر آپ تعلیم کے شعبے کی ہی مثال لیں تو AI نے تدریسی عمل میں ایک مثبت انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آج ایک استاد منٹوں میں لیسن پلاننگ کر رہا ہے، مشکل مضامین کی تلخیص کر رہا ہے اور طلباء کے لیے کسٹمائزڈ کوئز بنا رہا ہے۔ اور جہاں تک آپ کے مقامی متبادل دب جانے کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ مکمل طور پہ درست نہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ مقامی سطح پر بھی AI اپنے قدم مضبوطی سے جما رہا ہے۔ مثلاً پرپلیکسٹی کی مثال لے لیں۔ پرپلیکسٹی نے انڈیا میں ایئرٹیل کے ساتھ مل کر باقاعدہ کام کیا ہے۔ انہوں نے مقامی مارکیٹ کو سمجھا ہے۔ آپ نے خود ہی میری بات ثابت کر دی۔ بالکل کیا ہے، اور یہی تو میرا نقطہ ہے۔ جب ایئرٹیل جیسی ٹیلی کام کمپنی پرپلیکسٹی کو اپنے نیٹ ورک میں انٹیگریٹ کرتی ہے تو وہ صرف ایک سرچ انجن تھوڑی دے رہی ہے۔ تو اور کیا دے رہی ہے؟
وہ اپنے کروڑوں صارفین کا لوکیشن ڈیٹا، ان کی براؤزنگ ہسٹری اور ان کے روزمرہ کے پیٹرنز کا ایکسس ایک اے آئی ماڈل کو دے رہی ہے۔ استاذہ کی آپ نے بات کی نا، میں 16-17 سال کے تدریسی مشاہدے کی بنیاد پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی بتائیے۔ جب ایک استاد چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دیتا ہے کہ علی حساب میں کمزور ہے، غصہ جلدی کرتا ہے، اس کے لیے ایک رپورٹ کارڈ اور لیسن پلان بناؤ، تو استاد کو لگتا ہے اس نے اپنا کام آسان کر لیا۔ بالکل۔ لیکن تکنیکی سطح پر کیا ہوا؟ اس نے ایک طالب علم کی نفسیاتی پروفائل، اس کی کمزوریاں اور اس کا رویہ کیلیفورنیا میں بیٹھے ایک مغربی سرور کو فیڈ کر دیا۔ کیا ہم غیر ارادی طور پر اپنا پورا تعلیمی اور سماجی ڈیٹا بیس ان ماڈلز کے حوالے نہیں کر رہے جو بنیادی طور پر مغربی اختار و ترجیحات پر ٹرین کیے گئے ہیں؟ آپ نے جو مثال دی اس میں خطرہ ٹیکنالوجی کے بجائے اساتذہ کی ڈیجیٹل لٹریسی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم سسٹم کو ہی رد کر دیں، ہمیں اساتذہ کو سکھانا ہوگا کہ پرومپٹ کیسے دینا ہے۔ اور جہاں تک مغربی اقدار کی بات ہے، وہ تو ان ماڈلز کے ڈی این اے میں شامل ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اے آئی ماڈلز کو مقامی زبانوں اور تہذیبوں پر فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے۔ اسی پرپلیکسٹی نے سنسکرت اور مقامی ہندو تہذیب کے حوالے سے بہت مؤثر مقامی انضمام کیا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی ہی بات کر لیں، وہ اسلامی تعلیمات پر بڑی حد تک غیر جانبدار اور درست معلومات دیتا ہے۔ وہ تو سطحی معلومات کی بات ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ اے آئی کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ جو امریکہ میں بن گیا وہی چلے گا۔ بات یہ ہے کہ ہم ڈیٹا کیسے مینج کرتے ہیں، اور آپ جو لوکیشن ڈیٹا اور براؤزنگ ہسٹری کے شیئر ہونے کی بات کر رہے ہیں، یہ دراصل اسی ڈیجیٹل سنکنگ کا حصہ ہے جو سوسائٹی میں شفافیت لا رہا ہے۔ شفافیت؟ معاف کیجیے گا، لیکن ایک عام صارف کو معلوم تک نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ لوگ شرائط و ضوابط پر خود کلک کرتے ہیں، لیکن کون پڑھتا ہے وہ سینکڑوں صفحات؟ ذرا اس کنیکٹیوٹی کے میکانزم کو سمجھیے اور بتائیے کہ یہ پرائیویسی کی خلاف ورزی کیسے نہیں ہے۔ آج کل سنگل سائن آن یعنی ایس ایس او کا دور ہے۔ آپ کسی بھی ایپ پر جاتے ہیں اور لاگ ان ود گوگل پر کلک کر دیتے ہیں۔ جی، کیونکہ یہ آسان اور محفوظ ہے۔ بظاہر یہ ایک سہولت ہے، لیکن بیک اینڈ پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے موبائل کی سم جو آپ کے آدھار کارڈ یا شناختی کارڈ سے منسلک ہے، وہ آپ کے جی میل سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، اور وہ جی میل آپ کے اوپن اے آئی یا جیمینائی اکاؤنٹ سے لنک ہو جاتا ہے۔ یہ سارے پلیٹ فارمز اے پی آئیز کے ذریعے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ آپ کا نمبر، آپ کی بیٹی بھی استعمال کر رہی ہے، آپ کا بیٹا بھی اسی وائی فائی پر گیمز کھیل رہا ہے۔ یہ سارا خاندانی ڈیٹا ایک بڑے کلاؤڈ میں جا کر ایک پروفائل بنا رہا ہے، اور یہ سب واضح رضامندی کے بغیر ہو رہا ہے۔ ہم اسے شفافیت کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ہماری مرضی کے بغیر ہماری ڈیجیٹل ٹریکنگ ہے۔ میں مانتی ہوں کہ جب ہم ڈیٹا سنکنگ کو اس طرح ایک جال کے طور پر پیش کرتے ہیں تو یہ واقعی خوفناک لگتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ خوفناک ہے۔ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ اس ڈیجیٹل سنکنگ کے نہ ہونے سے ہمارے سماج کا کیا حال تھا۔ آپ اس پورے ایکو سسٹم کو ڈیجیٹل نگرانی کہہ رہے ہیں، میں اسے سماجی تطہیر کہتی ہوں۔ سماجی تطہیر؟ وہ کیسے؟ ماضی میں ہمارے سسٹمز نابینا تھے، محکمے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا تھا؟ ایک ہی شخص کے نام پر دلہی، بامبے اور کلکتہ کی ووٹر لسٹوں میں 10 ووٹنگ کارڈ بنے ہوتے تھے۔ وہ تو انتظامی خامیاں تھیں۔ بالکل، لیکن لوگ زندہ بھی نہیں ہوتے تھے اور ان کے ووٹ کاسٹ ہو رہے ہوتے تھے۔ کرپٹو کرنسی کے غیر قانونی لین دین ہو رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک جگہ ایک نام استعمال کرتے تھے اور دوسری جگہ دوسرا۔ اب چونکہ یہ تمام ڈیٹا بیسز، جیسا کہ آپ نے خود کہا، اے پی آئیز کے ذریعے سنک ہو چکے ہیں، تو جو شخص نقلی آئی ڈی پر آن لائن گیمز کھیل رہا ہے یا دوہرے سم کارڈز کا غلط استعمال کر رہا ہے، وہ فوراً پکڑا جا رہا ہے۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں یہ صرف مجرموں کو پکڑ رہا ہے؟ میری رائے میں یہ سسٹم غلط کام کرنے والوں کے لیے خطرہ ہے، بوگس شناخت بنانے والوں کے لیے خطرہ ہے، ایک عام اور دیانتدار شہری کے لیے نہیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ کی دلیل ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ انتہائی خطرناک دلیل ہے۔ خطرناک کیوں ہے؟ سچائی سے کیا ڈرنا؟ کیونکہ الگوریدم کو سچ یا جھوٹ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف ڈیٹا پوائنٹس اور منافع دیکھتا ہے۔ آپ کارپوریٹ لالچ کو سماجی تطہیر کا نام دے کر اس پر پردہ ڈال رہی ہیں۔ میں کارپوریٹ لالچ کا دفاع نہیں کر رہی، میں سسٹم کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن سسٹم چلانے والے تو وہی کارپوریشنز ہیں نا۔
جب ایک بڑی ٹیلی کام کمپنی آپ کا ڈیٹا کسی تیسری پارٹی یا اے آئی کمپنی کے ساتھ شیئر کرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کتنے ایماندار ہیں۔ ایک بالکل سچے اور دیانتدار انسان کی ذاتی ترجیحات، اس کی لوکیشن، اس کی فیملی کی ہسٹری، سب کچھ پروفائل کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اسے ٹارگیٹڈ اشتہارات دکھائے جائیں یا سیاسی مہمات میں اس کی ذہن سازی کی جا سکے۔ اس کا دیانتداری سے کیا تعلق ہے؟ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو لوگ اس پروفائلنگ سے سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے مختلف تہیں بنا رکھی ہیں۔ آپ مجھ پر کارپوریٹ وکالت کا الزام لگا سکتے ہیں، لیکن سائبر سیکیورٹی کا بنیادی اصول یہی ہے کہ فیک آئی ڈیز اور ملٹیپل اکاؤنٹ سسٹم کو کمزور کرتے ہیں۔ میں فیک آئی ڈیز کی حمایت نہیں کر رہا، میں پرائیویسی کی بات کر رہا ہوں۔ اور یہیں سے انفرادی اخلاقیات اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کا تعلق جڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ مثال دیتی ہوں جو 2008 میں ہمارے ایک بلڈنگ ٹاور کمیٹی کے معاملے میں پیش آئی تھی۔ 2008 میں؟ لیکن 2008 میں تو یہ ڈیجیٹل سسٹم اور اے آئی اتنا عام نہیں تھا۔ اس کا آج کی کلاؤڈ اور سنکنگ سے کیا تعلق بالکل سیدھا ہے۔ انسانی فریب بہت پرانا ہے، صرف اس کو پکڑنے کا طریقہ نیا ہے۔ اچھا؟ اس وقت 180 کمروں کی ایک عمارت کا تنازع تھا جہاں ٹاور بنانے والے اور بلڈنگ بچانے والے دو الگ گروہ بن گئے۔ وہاں دو خواتین تھیں جنہوں نے بلڈنگ بچانے والوں کے سامنے اپنا اصل نام استعمال کیا، جیسے ایک کا نام سعدیہ تھا۔ لیکن جب انہیں ٹاور بنانے والوں کے کیمپ سے کوئی فائدہ نظر آیا تو وہاں جا کر انہوں نے اپنا عرفی نام ممتاز لکھوا دیا تاکہ دونوں طرف سے فوائد سمیٹ سکیں۔ جب یہ دھوکہ پکڑا گیا تو وہ الٹا ہنسنے لگی۔ اب آپ بتائیے، یہ جو دوہری شناخت کا کھیل ہے، کیا یہی آج ہم ڈیجیٹل دنیا میں نہیں کھیل رہے؟ کس طرح؟ ایک شخص فیس بک پر سعدیہ ہے، ٹویٹر پر کوئی گمنام ٹرول ہے اور بینک اکاؤنٹ میں ممتاز ہے۔ یہ ایک سماجی کہانی ہے، لیکن اے آئی اس میں کیا کر رہا ہے؟ اے آئی دراصل ایک پیٹرن میچنگ مشین ہے۔ یہ کوئی جاسوس نہیں ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہے، یہ صرف پیٹرنز کو جوڑتا ہے۔ یہ آپ کو تبھی پکڑتا ہے جب آپ کے اپنے پیٹرنز آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ جب ایک شخص آن لائن دو دھاری تلوار سے کھیلتا ہے تو وہ خود اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنستا ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ایک اخلاقی ٹول بن گیا ہے؟ بالکل۔ اگر ہم اس کو اخلاقی زاویے سے دیکھیں تو اسلامی تعلیمات میں بھی واضح ہے کہ جھوٹ بولنے سے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، تضاد پیدا ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا کی زبان میں اس سیاہ دھبے کو ہم سیکیورٹی ولنریبلٹی کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ تو آپ نے بہت کمال کی دی ہے۔ شکریہ۔ اور جب تک آپ کی شناخت ایک نہیں ہوگی، یعنی سنگل سورس آف ٹروتھ نہیں ہوگا، آپ کا ڈیٹا ہمیشہ ہیک ہونے یا مس یوز ہونے کے خطرے میں رہے گا۔ سچائی ڈیجیٹل سیکیورٹی کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ نے ایک سسٹم اور سٹرکچرل مسئلے کو پوری طرح انفرادی اخلاقیات کے لبادی میں لپیٹ دیا ہے۔ میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہا کہ افراد کو ایماندار ہونا چاہیے، لیکن آپ پالیسی سازوں اور ٹیک کمپنیوں کی نااہلی یا لالچ کا سارا بوجھ عام عوام پر نہیں ڈال سکتے۔ میں سارا بوجھ نہیں ڈال رہی، لیکن شروعات تو وہیں سے ہوتی ہے نا؟ نہیں، شروعات ریاست سے ہوتی ہے۔ اگر دہائیوں تک ہمارا ریاستی اور ادارہ جاتی سسٹم اتنا کمزور رہا کہ اس نے لوگوں کو 10 شناختی کارڈ بنانے دیے تو یہ ریاست کی ناکامی تھی، اور اب اسی ناکامی کو چھپانے کے لیے ریاست اور یہ کارپوریشنز مل کر شہریوں پر ڈیجیٹل نگرانی مسلط کر رہی ہیں۔ لیکن نگرانی کے بغیر آپ ان خامیوں کو دور کیسے کریں گے؟ نگرانی اور چیز ہے اور میس سرویلنس یعنی بڑے پیمانے پر ٹریکنگ اور چیز۔ یہ مان لینا کہ صرف جھوٹے لوگ ہی پکڑے جاتے ہیں انتہائی سادہ سوچ ہے۔ ہم ایک ایسا سسٹم بنا رہے ہیں جہاں ہر شہری کو ڈیفالٹ کے طور پر مشکوک سمجھا جا رہا ہے۔ انسان خطائیں کرتا ہے، وہ کوئی مشین نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر 24 گھنٹے الگوریدم بٹھا دیے جائیں۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ہم سسٹم کو بلائنڈ کر دیں تاکہ لوگ آزادی سے فراڈ کر سکیں؟ ہرگز نہیں۔ حل یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی اخلاقیات کی نہیں، طاقت اور ڈالرز کی جنگ ہے۔ جو عالمی اقتصادی جنگیں پہلے جغرافیائی سرحدوں پر لڑی جاتی تھیں، اب وہ کلاؤڈ سرورز اور ڈیٹا سینٹرز پر لڑی جا رہی ہیں۔ وہ تو ایک عالمی حقیقت ہے۔ سلامتی اور پرائیویسی کا مسئلہ ہے۔ ہمیں پالیسی کی سطح پر مضبوط فائر والز اور ریگولیشنز کی ضرورت ہے۔ حکومتی ضوابط ہونے چاہیے کہ جیو یا ایئرٹیل صارف کی واضح اور شفاف رضامندی کے بغیر، جسے ہم انفارمڈ کنسنٹ کہتے ہیں، اس کا ڈیٹا کسی بھی تھرڈ پارٹی اے آئی کمپنی کو نہیں بیچ سکتے۔ ہمیں اس بے لگام کارپوریٹ طاقت کو لگام ڈالنی ہوگی۔
دیکھیں، میں قانون سازی اور پالیسی کی اہمیت سے بالکل انکاری نہیں ہوں۔ ہمیں یقیناً ڈیٹا پروٹیکشن لاز اور شفاف ریگولیشنز چاہیے، لیکن کیا؟ لیکن میں اساتذہ اور پالیسی سازوں کی توجہ اس طرف دلانا چاہتی ہوں کہ دنیا کا بہترین ڈیٹا سیکیورٹی قانون بھی تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک یوزر کی سطح پر سچائی نہ ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ نے گھر کے مین گیٹ پر تو بہت مضبوط تالا لگا دیا، لیکن گھر کے اندر موجود افراد خود ہی کھڑکیاں کھلی چھوڑ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہوا یا پانی کی طرح ہے، یہ اپنا راستہ بنا لیتی ہے۔ قانون صرف بیرونی حملوں سے بچا سکتا ہے، لیکن اگر ہم خود وی پی اینز لگا کر، فیک ای میلز بنا کر اور اپنی شناخت کو مختلف حصوں میں بانٹ کر سسٹم کو بائی پاس کریں گے تو کوئی فائر وال ہماری حفاظت نہیں کر سکتی۔ یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے۔ اس لیے قانونی ضوابط کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں اس ڈیجیٹل انٹیگریٹی کو باقاعدہ نصاب کا حصہ بنانا ہوگا۔ جی، آپ کی یہ بات درست ہے کہ یوزر اویئرنیس بہت ضروری ہے، لیکن چونکہ ہم اس بحث کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو نے ایک بات تو بالکل واضح کر دی ہے کہ اے آئی کا یہ پھیلاؤ، خاص طور پر مغربی ماڈلز کی بالادستی اور مقامی ٹیلی کام کمپنیز کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ، صرف ایک تکنیکی سہولت نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور جب ہم ہمارے اساتذہ بچوں کا ڈیٹا ان سسٹمز میں ڈالتے ہیں، یا جب ہم اپنے روزمرہ کے کاموں کے لیے سنگل سائن آن کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم نادانستہ طور پر ایک عالمی ڈیٹا کلاؤڈ کا حصہ بن رہے ہیں۔ پالیسی سازوں کے لیے ایک ویک اپ کال ہے۔ جب تک ہم اپنی ڈیجیٹل سرحدوں پر سخت حکومتی پہرا نہیں بٹھائیں گے اور شفافیت کو یقینی نہیں بنائیں گے، عام شہری کی پرائیویسی محض ایک وہم رہے گی۔ یہ ایک ایسا جال ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، مگر ہم سب اس میں جکڑے جا چکے ہیں۔ اور میری نظر میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ جال نہیں ہے بلکہ ایک شفاف نظام کی شروعات ہے جس میں خامیاں ضرور ہیں، لیکن سمت درست ہے۔ میں اپنے اس حتمی نقطے پر قائم ہوں کہ ڈیجیٹل دور میں سب سے بڑا دفاع ہماری اپنی دیانتداری ہے۔ صحیح۔ قانون اور فائر والز اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی دوہری شناختوں کا کھیل ختم نہیں کرتے، ہم محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اے آئی اور یہ سارا ڈیجیٹل ریڈار ہماری اپنی ہی پیدا کی گئی پیچیدگیوں، ہمارے جھوٹ اور ہمارے تضادات کا عکس ہے۔ اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ صاف کرنے کے بجائے آئینے کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تعلیمی سطح پر انفرادی سچائی کو فروغ دیے بغیر کوئی ڈیجیٹل سیکیورٹی ممکن نہیں ہے۔ بے شک ہم دونوں کے نقطہ نظر میں واضح اختلاف ہے، اور شاید یہی اس پروگرام کی خوبصورتی ہے، لیکن ہم اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ اے آئی اور موبائل کنیکٹیوٹی نے انسانی شناخت اور پرائیویسی کو ایک بالکل نئے ڈیجیٹل دورہ پر لا کھڑا کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے اخلاقی، سماجی اور تکنیکی نتائج کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے مسلسل مکالمے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، تو ہم آج کی اس بحث کو یہیں روکتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہم اپنے سامعین جو کہ اساتذہ، پالیسی ساز اور باشعور طلباء ہیں، ان پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم واقعی ان غیر ملکی کلاؤڈ سرورز کو اپنی زندگی کی چابیاں دے کر پرسکون رہ سکتے ہیں؟ یا پھر یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ڈیجیٹل وجود کی بنیادوں اور اپنی انفرادی سچائی دونوں پر ایک گہری نظر ڈالیں؟